اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے معارف کا سلسلہ آج اس کا 26واں سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 26 کے اندر سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات شامل ہیں۔ سورہ احقاف کے اندر جو معارف ہیں وہ اس طرح ہیں کہ نمبر 1 زمین و آسمان کا نظم کے ساتھ خلق ہونا اور ایک معین مدت تک اس کا وجود میں لایا جانا۔ نمبر 2 جو مومنین اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس بات پر قائم رہتے ہیں ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ نمبر 3 جو لوگ اپنا پورا مال دنیاوی لذتوں پر خرچ کرتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ مہم ترین موضوع تھے اس سورہ احقاف کے اندر۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نمبر 1 خدا کی مدد ان کے لیے ہے جو خدا کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور اسی طرح جنت اور جہنم کی تصویر اس آیے کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی اور بہشت میں جانے والوں کی کیا حالات ہوں گے، اور اسی طرح جہنم میں جیسا کہ جنت میں باغات، پانی، دودھ اور اسی طرح شہد کی نہریں ہوں گی، اور اسی طرح جہنمی لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور جتنا وہ پئیں گے اتنا ان کی پیاس بڑھتی جائے گی۔ یہ جہنم اور جنت کی جو تصویر ہے آیت نمبر 15 میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 3 قرآن میں تدبر کا حکم ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہاں پر بڑی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو فقط تلاوت کرنا کافی نہیں بلکہ قرآن میں تدبر کیا جائے، اس کی آیات کے اندر غور و فکر کیا جائے کہ قرآن نازل ہی ہدایت کے لیے ہے، لہذا ہدایت تب حاصل ہو سکتی ہے کہ جب الفاظ سے نکل کر اس کے مفاہیم کی طرف آئیں گے، اس کے اندرونی مطالب کی طرف آئیں گے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اکثر ہمارے مسلمان برادران قرآن کو فقط ثواب کی خاطر تلاوت کرتے ہیں، اور مخصوصاً ماہ رمضان میں کئی ختم کیے جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے، ایک قسم کی دوڑ لگی ہوتی ہے کہ میں نے اتنے ختم کر دیے، میں نے اتنے ختم کر دیے، لیکن اس مطلب کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ جب جو قرآن ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ کہنا کیا چاہتا ہے ہمیں، اور ہمیں دینا کیا چاہتا ہے، اور ہمیں قرآن سے لینا کیا چاہیے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 3 دشمنوں کے ساتھ جہاد میں سست نہ ہونا، جیسا فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اگر تم سست نہ ہوگے تو خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تم کامیاب ہوگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مومن خدا کی راہ میں قدم اٹھائے تو خدا اس کے ساتھ مددگار ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ فتح ہے، تیسرا سورہ جو اس پارے کے اندر ہے، اس میں مہم ترین جو موضوع بیان ہوا ہے وہ صلح حدیبیہ ہے کہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دی۔ یہ صلح حدیبیہ کے کفار جو ہے پیغمبر کے ساتھ صلح کی اور انہوں نے اپنی شکست مانی، اور اس کے بعد خداوند متعال نے یہ بشارت دی کہ یہ جو صلح تھی یہ جنگ بدر سے بھی اس کی جو فتح ہے وہ بڑی فتح ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا کے ساتھ بیعت اللہ کے ساتھ بیعت ہے، جیسے کہ مسلمانوں نے بیعت رضوان درخت کے نیچے جو بیعت کی تھی تحت الشجرہ، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے جو یہ بیعت کی تھی خداوند عالم نے اس کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے۔
رسول خدا کے اصحاب کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں سورہ کے اندر، جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دو خصوصیات ہیں رسول اللہ کے جو صحابی ہیں، ان کی دو خصوصیات ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مومنین کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، رحم دل ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ سخت ہیں، ان کے ساتھ شدید ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس زمانے میں کہ رسول خدا کے بعد مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے، جس طرح تاریخ میں ملتا ہے۔ واضح ترین مثالیں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک رہا، اور رسول خدا کی فوراً اس دنیا سے جانے کے بعد وہ تاریخ نے اپنے اندر اس کو حفظ محفوظ کر رکھا ہے کہ وہ رحم دلی وہ ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا رسول اللہ کے حقیقی اصحاب اور ماننے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ اور اسی طرح سورہ حجرات ہے جو اس کے موضوع اس طرح کچھ ہیں کہ نمبر 1، اس سورہ کے اندر مومنین کے کچھ وظائف بتائے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ کبھی بھی اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا۔ اسی طرح روایات میں اور ائمہ معصومین کی زیارت میں بھی آتا ہے کہ جو آپ سے آگے چلا جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو آپ سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ بھی اس کا بھی دین خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ خدا اور خدا کے انبیاء اور اولیاء کے پیچھے پیچھے انسان کو رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رسول اللہ کے بعد ان کے جان نشین کے ساتھ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ کیا ہے، سلوک رکھنا چاہیے مومنین کو۔ مومنین کی ایک دوسرے کے بارے میں جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں اس سورہ کے اندر، وہ نمبر 1، ہر بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرنا۔ ان جاءکم فاسق بخبر بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے تو اسے جو ہے وہ کیا ہے، تحقیق کر کے اس کے بعد اس کی قبول کیا جائے۔ اسی طرح مومنین کے درمیان صلح کروانا، یہ بھی مومنین کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر بدگمانی سے پرہیز کرنا۔ یہ چیزیں جو ہے مومنین کی ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ اور اس کے بعد ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف کے جو موضوعات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ قیامت کے منکرین جو شک کرتے ہیں ان کو جواب دیا گیا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک۔ انسان کے سب اعمال کا واضح اور دقیق طور پر لکھا جانا، ثبت و ضبط ہو جانا، آیت نمبر 16 سے لے کر 35 تک اس موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ نمبر 3، خدا انسان کے اندر کے وسوسوں سے بھی آگاہ ہے، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، انسان کے اندر جو وسوسہ ہوتا ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سمجھے، جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان دنیا محضر خدا است و در محضر خدا گناہ نہ کنید۔ ہر حال میں انسان چاہے اکیلا ہو چاہے کسی کے ساتھ ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو خدا کے محضر میں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح آخری سورہ جو اس پارے کے اندر ہے سورہ زاریات ہے۔ اس سورہ کا مہم ترین پیغام رات کو جاگنا اور سحر کے وقت استغفار کرنا، یہ مہم ترین پیغام ہے اس سورہ کا، کہ جو لوگ رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور سحر کو اذان صبح سے پہلے اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اور مخصوصاً نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ اور پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ نماز تہجد وہ عبادت ہے کہ جو مستحبی تو ہے، لیکن خداوند متعال اس نماز کے بدلے میں مقام محمود عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا مومنین کو اس ایک مستحب عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ 3 گروہ شیطان سے محفوظ رہیں گے، ایک اللہ کا ذکر کرنے والے، دوسرا خدا کے خوف سے گریہ کرنے والے، اور 3 صبح کو استغفار کرنے والے۔ یہ 3 گروہ ہوں گے کہ جو خدا کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال ان قرآنی معارف کو سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔